امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک ایسی سریع الاجابت دعا، فوری اثر کرنے والی دعا، جس کے راوی کا یہ چیلنج ہے اور میرے انڈین ویورز کے لیے راوی کی یہ چنوتی ہے کہ آپ یہ دعا کریں، اگر دعا قبول نہ ہو تو اس پر لعنت کریں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب اور فالو ضرور کریں اور ویڈیو اپنے حلقہ احباب تک شیئر بھی کر دیا کریں۔ جس کی دعا قبول ہوگی آپ بھی اس کے اجر کے حقدار بن جائیں گے۔ اور ویڈیو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آخر میں کی جانے والی دعا میں آپ شامل ہو سکیں۔ شاید کسی کے آمین کہنے سے ہماری بھی بگڑی بن جائے۔ یہ ایسی نیکیاں ہیں جو بغیر مشقت کے ملتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ دعا مقاتل ابن سلیمان نے روایت کی ہے۔ مقاتل کو اس دعا پر اتنا یقین ہے کہ انہوں نے یہ چیلنج کر دیا کہ آپ یہ دعا مانگو، اگر دعا قبول نہ ہو تو مقاتل پر لعنت کرنا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس پر لعنت کی جائے، لیکن اگر مقاتل نے اپنے لیے لعنت کی بات کی ہے تو یہ اس چیز کی عکاس ہے کہ مقاتل کو اس دعا کا تجربہ اور اس دعا پر یقین کامل درجے کا ہے۔ مقاتل کو یہ یقین ہے کہ یہ دعا مسترد یا نامنظور کبھی بھی نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں اس پر لعنت کرنے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی۔ مقاتل کا تجربہ اپنی جگہ، آج بھی جس نے یہ دعا کی وہ اپنی جھولی گوہر مراد سے بھر کر ہی اٹھا ہے۔ اب سب اس دعا کو جانتے ہیں، میں صرف یاد دہانی اور آپ کی توجہ اس دعا کی طرف مبذول کروا رہا ہوں۔ یہ دعا کب کرنی چاہیے، یعنی کس موقع پر یہ دعا کی جا سکتی ہے؟ ویسے تو زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں جس کے لیے یہ دعا نہ کی جا سکتی، لیکن بالخصوص یہ دعا ایسے مواقع کے لیے ہے جب راہ چارہ مسدود ہو چکی ہو، جب آپ کو ہر طرف سے اندھیرا نظر آ رہا ہو، جب کہیں سے روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو، جب پیچھے شیر ہو اور آگے کھائی ہو اور بچنے کی کوئی سبیل نہ ہو، ہر طرف نا امیدی اور موت نظر آ رہی ہو۔ اس وقت کمال توجہ، انکساری اور یکسوئی کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھک جائیں اور پکار اٹھے، الہی کیفا ادعوکا وانا، میرے مالک، میرے خالق، میرے پالنے والے، میں کیسے تجھے پکاروں جبکہ میں ہوں گناہگار، سرکش، نافرمان، گناہوں کی غلاظتوں میں لتھڑا ہوا۔ جب اس طرح تذلل کی منزل پر پہنچ جائیں گے تو اس وقت روشنی کی ایک کرن نمودار ہوگی۔ تب پکار اٹھے، وَكَيْفَ أَقْطَعُ رَجَائِي مِنْكَ وَأَنْتَ أَنْتَ، میں کیسے اپنی امیدیں تم سے قطع کر لوں جبکہ تو ہے جو کل شیء قدیر ہے، جو غفور الرحیم اور ارحم الراحمین ہے۔ اے میرے معبود، جب میں نہیں مانگتا تھا تو تب بھی عطا کرتا تھا، اب تو میں مانگ رہا ہوں۔ میرے مالک، میں جب دعا نہیں مانگتا تھا تو تب بھی قبول کرتا تھا، اب میں دعائیں مانگ رہا ہوں، رو رہا ہوں، زاری کر رہا ہوں۔ میرے مالک، موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو ایسی ہی حالت تھی نا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے دریائے نیل، پھر تو نے اپنی قدرت سے دریا کو شگافتہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اپنی اسی قدرت سے مجھ کو بھی نجات عطا فرما۔ یہ اس دعا کے معنی اور مفہوم کے مطابق میرے اپنے جذبات تھے۔ مقاتل ابن سلیمان کا کہنا ہے کہ آپ یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کی تاثیر ملاحظہ کریں۔ اب دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کریں اور اپنی حاجات دل میں رکھیں۔ میرے معبود، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے تیرے لاچار بندے ہیں، عفو درگزر فرما، تیرے سوا کون ہے جسے اپنے درد سنائیں، ہماری فریاد سن کر ہمارے درد کا درمان فرما۔ ہمارے پروردگارا، یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں یہ تیری رحمت کو پکار رہے ہیں، اپنے عفو و کرم کی برسات فرما، ایسی برسات جو دلوں کے میل دھو دے، جو مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات کو بہا کر لے جائے۔ تیری بارگاہ سے جب اٹھے تو ایک ایسے آزاد کردہ اور سرخ روح انسان کے روپ میں اٹھے جس کے دل کے شگوفے ویسے ہی کھلے ہوئے ہوں جس طرح برسات کے بعد چمن کھل اٹھتے ہیں۔ آمین یا رب الزین العابدین۔